جین زی جو ہے نا بڑا ایک فخریہ وہ بن گیا، جو چاہیں کر رہے ہیں. جنریشن زی انسانی تاریخ کی سب سے کمزور نسل ہے. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، یہ گاڑی تمہارے پاس آ گئی، یہ والا بنگلہ آ گیا، یو آر سکسیسفل. اس آدمی سے پوچھیں کہ تم فلاں آدمی کو جو دولت مند کہہ رہے ہو تو بھائی کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ نوجوانوں کی اب یہ ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں. 8,500 سے 9,000 ہر سال خودکشی کر رہے ہیں. 25% وہ لوگ ہیں جو کہ 15 سے 25 سال کے نوجوان ہیں. بھی نوجوانوں کے اندر مطالعے کا شوق اور ذوق باقی ہے. سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں بھی ملیں گی کہ جی آخری صدی ہے کتابوں کی. کتابوں کی آخری صدی. یہ شعور والدین کو ہونا چاہیے. 16 برس کی عمر تک انہیں ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رکھیے. اپنے اندر سے خوف کو نکالیں. ہائے میرا بچہ والی چیز. ڈاکٹر جان کبرزینی کہتے ہیں کہ 12 برس کی عمر سے آپ اپنے بچے کو کمانے پہ لگا دیں. اگر واٹس ایپ بھی چیک کرنا ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں صرف 2 بار واٹس ایپ چیک کریں. قاسم علی شاہ صاحب کی پاپولیرٹی ہے، اس میں کس چیز نے بنیادی کردار ادا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر کوئی تسنن نہیں ہے. جیسے آپ کو دکھتے ہیں وہ اندر سے بھی ویسے ہی ہیں. کیا پروجیکٹس ہیں جو آپ نے کیے ہیں؟ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جتنی ڈاکومنٹریز آئی ہیں، پہلے فیز میں 120 اسکرپٹس تیار کی ہے. بیگم کو نہیں پتا تھا. اچھا. السلام علیکم ناظرین، میں جہانزیب راضی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر سوسائٹی میں جو لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی اس پوڈ کاسٹ کے اندر انوائٹ کرتے ہیں. ہمارا موضوع بھی جاگ ہے، یعنی کہ اویئرنیس ہے. تو وہ تمام لوگ جو ہماری پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں انہوں نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے یا شیئر کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ وہ معاشرے میں ہونے والی نئی تبدیلیوں سے واقف ہو سکیں اور اپنے لیے کچھ نئے پلانز اور ایکشنز تیار کر سکیں. آج اسی موضوع پر، ایک نئے موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سید عرفان احمد صاحب، جن کو عرفان کامیابی کے نام سے بھی سب جانتے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنا تعارف بھی کرائیں گے، تو ان کو آج ہم نے مدعو کیا اسٹوڈیو میں. اور خاص طور پہ جین زی، ان کے جو بیہیویئرز ہیں، ان کے جو ایکشنز ہیں اور یوتھ کے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا یہاں پر آنے کے لیے، یقیناً آپ کی مصروفیات میں سے. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک عرفان کامیابی کے نام سے جس طرح میں نے ذکر کیا، تو یہ کامیابی ڈائجسٹ آپ کا، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ یعنی ہر انسان کی، ویسے تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، تو کامیابی تو ہے، کچھ چھوٹی کامیابی ہوتی ہیں، چھوٹے گولز ہوتے ہیں، بڑا مقصد تو ایک بطور مسلمان ہمارا وہی ہے جی. لیکن یہ کامیابی والا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا سر؟ 1997 میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک کتاب ریکمینڈ کی تھی، دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اسٹیفن آر کوی کی کتاب تھی. میں پڑھتا تو ہمیشہ سے آیا ہوں، بچپن سے جب ہوش سنبھالا میں نے، لیکن انگلش میں عموماً اتنا نہیں پڑھا تھا. اور جب وہ کتاب ہو تو بہت ہی گاڑی قسم کی انگلش ہے، لیکن جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ اس کتاب میں وہ بات موجود ہے جس کی میں لاشعوری طور پہ ایک زمانے سے میں تلاش میں تھا. وہ کتاب پڑھی، اگرچہ وہ میرے سر سے کئی کلومیٹر اوپر سے گزر گئی ٹھیک ہے، لیکن ایک لگا کہ ہاں یار کچھ ہے. میں نے اس کتاب کو اگلے چند مہینے میں کئی بار پڑھ ڈالا. اچھا. اور اس کو رنگین کیا بال پین سے، سرخ، بلو، بلیک. وہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے وہ مجھے اردو داں طبقے تک بھی پہنچانا ہے. لکھ تو میں رہا تھا، ترجمہ بھی کر رہا تھا، لیکن میرا اس وقت خاص موضوع سائنس تھا، جنرل سائنس. اور اس کے علاوہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اگر ہم بات کریں تو اردو میں صرف ڈیل کارنیگی موجود تھا. بلکہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار ڈیل کارنیگی کی اتنی کتابیں اردو میں چھپی ہیں کہ جتنی ڈیل کارنیگی نے خود لکھی بھی نہیں تھی. اچھا، ایسا ہو گیا. ایسا ہو گیا. اچھا. اور چونکہ وہ نام اس وقت چلتا تھا اس لیے بکتا تھا. تو خیر، میرا دوست تھے علیم احمد، گلوبل سائنس کے، تو 1998 میں انہوں نے میگزین نکالنا شروع کیا. آج بھی ماشاءاللہ بڑے عدید مترجمین میں اور سائنس ایڈیٹرز میں شمار ہوتا ہے ان کا. علیم نے مجھ سے یہ کہا کہ یار تم جو یہ جو باتیں کرتے ہو نا تو اس کو تحریری شکل میں لے کر آؤ. تو میں نے 7 ہیبٹس کے کسی ایک ٹاپک کو لیا اور اس کو میں نے ترجمہ کر کے، یہ کہنا چاہیے کہ اڈیپٹیشن کہنا چاہیے، میں نے ایک آرٹیکل بنا کر دیا تعمیر حیات کے نام سے گلوبل سائنس کے لیے. وہ لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ اس قسم کا مواد اردو میں موجود نہیں تھا. وہ جب کیا گیا تو اور پسند کیا گیا تو وہ ایک سیریز باقاعدہ چل پڑی. پھر
جستا جستا میں اس وقت ہمدرد نونہال سے وابستہ تھا معاون مدیر کے طور پر. اچھا جی. اور میرے استاد جو ہیں وہ تحریر کے حوالے سے، تدوین کے حوالے سے مسعود میں برکاتی رحمہ اللہ ہیں، جو ایک بہت بڑی اتھارٹی پوری دنیا میں اردو کے حوالے سے مانی جاتی. میں ہمدرد میں تھا تو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو 1997-98 میں ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک یہ خواہش، دل میں خواہش جڑ پکڑ چکی تھی کہ مجھے اس موضوع پر باقاعدہ ایک پیریوڈیکل نکالنا ہے، ایک جریدہ. تو اللہ تعالیٰ نے، میں کوشش کرتا رہا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2005 میں باقاعدہ توفیق دی. 16 جنوری 2005 کو میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا ہمدرد سے، اور کامیابی ڈائجسٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. تو کامیابی ڈائجسٹ 2005 میں شروع ہوا. یہ اردو کی تاریخ کا پہلا اور واحد جریدہ ہے پیریوڈیکل جو شائع ہونا شروع ہوا. اچھا، کس لحاظ سے پہلا جریدہ آپ نے کہا شائع ہونا شروع؟ پرسنل ڈیولپمنٹ پر، اردو کی تاریخ میں. جی. اچھا، یہ آپ کا جو خاص موضوع ہے عام طور پہ وہ نوجوان ہی ہیں. آپ نے خاص طور پہ سیلف ہیلپ پہ جس طرح کہا، یہ 7 ہیبٹس خود انسانی زندگی. تو آپ کیونکہ ایک عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ، اور آپ وہ فرد ہیں کہ جو جین زی سے پہلے والی نسل پہ بھی کام کر رہے ہیں اور اب آپ جین زی پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ یعنی ابھی بھی سیلف آپ کامیابی ڈائجسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اب کے اور پہلے کے کیا فرق ہے دونوں نسلوں کے اندر، یا دونوں آپ کو کیا یوں کہنا چاہیے؟ اگر میں جنریشن ایکس اور ملینیا اور جنریشن زی کے درمیان فرق کرنا چاہوں تو جی 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 پہلے لوگوں کی شخصیت میں ٹھہراؤ بہت تھا، اور آج جنریشن زی اور پھر اب اس کے بعد تو غالباً الفا بیٹا بھی آ گئی ہیں، تو اب ان کے اندر ٹھہراؤ موجود نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا نقصان آگے چل کر ہماری سوسائٹی کو دے گا. اور ہماری سوسائٹی میں جو صرف پاکستانی سوسائٹی نہیں، پاکستان میں تو زیادہ ہی نقصان ہوگا. یورپ امریکہ وغیرہ میں تو انہوں نے یہ ریئلائز کر ہی لیا ہے، چونکہ وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور بہت فکر مند رہتے ہیں وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کا سد باب ہونا چاہیے. پاکستان میں نقصان اس لیے زیادہ ہوگا کہ ہمارے ہاں نہ اس قسم کا کوئی تھنک ٹینک موجود ہے جو ان مسائل پر کام کرے، اور نہ جو ہے ہم لوگوں کو یہ شعور ہے. ہم بہت ہی وہ گدھوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائسز کی طرف. اچھا، جین زی جو ہے نا بڑا ایک فخریہ وہ بن گیا. مطلب یہ میں جاننا چاہوں گا، ٹھیک ہے اٹس فائن، اگر فخریہ ہے تو وہ بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن کیا واقعی یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ یار یہ جین زی ہیں؟ کسی بھی بات کو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دم جسٹیفائی کر دیتے ہیں، ارے یار اصل میں وہ جین زی ہیں نا، جین زی کے اپنے ایک وہ ہے نارمز ہیں، ایک اپنا ان کا انداز ہے. آپ کے خیال میں یہ مناسب بات ہے، یعنی کہ جین زی ہے تو وہ جو چاہیں کر رہے ہیں، یا اس کے لیے کوئی چیز سیٹ کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ ہیپینس کوچ کی حیثیت سے اور نفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے کہنے دیجئے کہ جین زی کہنا ایک بہت بڑی گالی ہے. اچھا، ہمارے والدین کو اور وہ نسل جس کا جین زی سے تعلق ہے اسے اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ میرا یہ بڑا تلخ جملہ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے صدق دل سے. اب یار جین زی تو ہے، یہ سوال یہ ہے کہ جین زی پہ اتنی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو بھائی چاہے والدین ہیں، خاص طور پر جین زی سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو یہ فخر کرنے کی بجائے کہ یار ہم تو جین زی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جین زی کے کیریکٹرسٹکس، خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. تو جین زی اتنی آج موضوع گفتگو کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جین زی وہ پہلی نسل ہے انسانی تاریخ میں جس نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فطرت سے بہت دور ہیں، قدرت سے بہت دور ہیں، آپ جاہل ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے فطری قوانین سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا. اور جنریشن زی نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہیں، جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، وہ فطری ماحول نہیں تھا. کیوں نہیں تھا، کیا چیزیں تھے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نوجوانوں کو
اپنے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجھے موضوع گفتگو بنایا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ مجموعی طور پر ان کی خوبیاں نہیں ہیں, ان کی خامیاں ہیں, ان کی ذہنی, فکری, کوگنیٹو, جذباتی اور جسمانی خامیاں. جنریشن زی سوچ کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے انسانی تاریخ کی سب سے کمزور نسل ہے. اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, نہ میں کوئی اعلان کر رہا ہوں, کہ نہ کوئی مبالغہ رائے سے کام لے رہا ہوں. اس موضوع پر پوری دنیا میں خاص طور پر امریکن سوشل سائیکولوجسٹ ہیں, ان لوگوں نے بے انتہا کام کیا ہے گزشتہ 15 سال میں. آپ ان کو جا کر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے. جب ہم جنزی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ان کی خوبی یہ بھی تو ہے نا کہ جو ہماری, یعنی میں ملینیل سے میرا تعلق ہے, اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم بہت ساری چیزوں کو نا ادب میں چپ کر جاتے تھے. یعنی ہمارے بڑوں نے ایک بات کہی کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم بولتے اچھا سمجھ تو نہیں آ رہی, لیکن چلو امی نے کہہ دیا, ابو نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا, دادی نانی نے کہہ دیا. یہ کوشچن اٹھاتے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں ایک اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کو کوئی بات کی جائے تو لاجیکلی ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہے, مطلب وہ کوشچن کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں. تو کیا اب جو نئی ہماری جو پرانی پود ہے ہم جیسی, اس کو سوال کرنا پسند نہیں آتا, یہ بھی ان کا کلیم ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ جی اصل میں سوال کرنا پسند نہیں آتا اس لیے ہمیں اس طرح کہہ دیا جاتا ہے. تو کیا یہ بات نہیں ہے؟ سوال کرنا بہت اچھی چیز ہے, کویسچن از دا آنسر, ٹھیک ہے, اور جو سوال کرے گا وہی آگے بڑھے گا. ایگزیکٹلی. تاہم جینزی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈیجیٹل ورلڈ میں پروان چڑھی ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ ہی سے اس کا کنیکشن ہے. ریئل ورلڈ جو حقیقی دنیا ہے, جسے ہم فطرت کہتے ہیں, نیچر کہتے ہیں, قدرت کہتے ہیں, اس سے ان کا کنیکشن جو ہے انتہائی کمزور ہو چکا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جنریشن زی سوال کرتی ہے تو اس سوال کے پیچھے ان کا مقصد اپنی اصلاح نہیں ہوتا, بلکہ انہوں نے ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنے جو 15-20 سال گزارے ہیں, ان 15-20 سال میں انہوں نے جو لرننگ کی ہے ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے, اس کو من و ان صحیح تسلیم کرتے ہوئے لوگوں سے سوال کرتے ہیں. تو جب وہ سوال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دراصل چونکہ انہوں نے کچھ پرسیپشنز بنا رکھی ہیں جو ڈیجیٹل ورلڈ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں, تو وہ جب جنریشن ایکس یا ملینیل کی گفتگو سنتے ہیں یا کہیں پر انہیں ریسرچ بیسڈ چیز ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو درست نہیں ہے, ہم نے تو ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں جو ڈیجیٹل ہماری پرورش ہوئی ہے اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ ہماری ڈیجیٹل غلط نہیں ہو سکتی. اور ڈیجیٹل ورلڈ کیوں غلط نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیچھے ہمارا یہ غلط بلیف ہے کہ چونکہ یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے جو ہے نا وہ دنیا کو سمیٹ دیا ہے, تو یہ بڑا غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر اسٹرائسزم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور مائنڈفلنس کے ایک پریکٹیشنر کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, مقابلہ دراصل جنریشن زی کا چاہت اور حقیقت کے درمیان ہے. اچھا, اصل میں میرا خیال ہے کہ وہ ہر چیز کو, یعنی کہ فہم کو, تجربے کو, جس کو آپ گہرائی کہتے ہیں, کسی بھی کام کی گہرائی میں اترنا, وہ سب کو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ڈیجیٹل کو ایک طرف کر دیتے ہیں. یعنی کہ سب کچھ, سارا ایکسپیرینس, تجربہ, فہم, فراست, یہ سب ایک طرف ہے اور ہمارا جو ڈیجیٹل نالج ہے وہ ایک طرف ہے. جی. تو یہ تو ایک ٹیکنیکل بہرحال مسئلہ ہے. اچھا, ایک اور بھی معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایک آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ خود بھی سیلف ہیلپ پہ کام کرتے ہیں, تو ایک کامیابی کا تصور ہر انسان جو ہے وہ ایک کامیابی کا تصور رکھتا ہے. ابھی آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یعنی ہر دور میں ویسے تو رہا ہے کہ بڑی بنیادی سی بات ہے, ہر کسی کو لگتا ہے اگر میری کوئی اچھی اسمارٹ سی سیلری ہو, تنخواہ ہو, پیسہ ہو, گاڑی ہو, گھر ہو, اور بہت وی آئی پیز قسم کی زندگی ہو, تو اچھی ہوٹلنگ کر سکتا ہوں, میں کھا پی سکتا ہوں, تو یہ کامیابی کا تصور ہے. آپ نے اتنا کام کیا اس کے اوپر, آپ کے خیال میں کیا کامیابی کا تصور ہے جو کسی انسان کو یا کسی نوجوان, کسی کو بھی, مجھے اپنے بچے کو بتانا ہو یا اپنے طالب علم کو بتانا ہو, تو میں کس طرح اس کو ڈیفائن کروں گا؟ پہلی بات تو یہ کہ کامیابی کا
کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی عام ہیں لیکن ان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا. مثال کے طور پہ دہشت گردی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, جس پہ مرضی تھوپ دو. ٹھیک ہے. دولت, پیسہ, ان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اسی طریقے سے کامیابی یا سکسیس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت حیرت ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں یار کہ دنیا میں کامیابی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. سچی بات تو یہ ہے. اچھا. کیونکہ جب ڈیفینیشن نہیں ہے تو وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. جیسے یہ کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ یہ کہیے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ تو خود کامیابی ڈائجسٹ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سی اپنی پرسیپشنز بنائی ہوئی ہیں. جیسے دولت مند آدمی ہے, جب ہم کہتے ہیں یار وہ تو فلاں بڑا دولت مند ہے, ان سے اس آدمی سے پوچھیں کہ فلاں آدمی کو جو دولت مند کہہ رہے ہو تو بھائی کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح, معیار کیا ہے؟ وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا. اسی طریقے سے کامیابی, کیونکہ کامیابی کے اگر آپ بات کریں تو اس کی کوئی معیار موجود نہیں ہے. اور یہ آپ کہہ سکیں کہ یار دیکھیں جی یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ اس کو کامیابی کہتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. تو پھر یہ ہر فرد کی انفرادی ایک تصور, ایک معیار ہوتا ہے جو اس کے لیے کامیابی کو ڈیفائن کرتا ہے, یا اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کامیابی ہے. اکثریت کے لیے, چونکہ ہم مادہ پرستانہ دنیا میں رہ رہے ہیں, کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, تو اس میں جو کچھ میڈیا اور تمام چیزیں اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں بتا رہا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ہمیں بتا رہا ہے نہیں, وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ تمہیں اچھی سی جاب مل جائے, تمہارے زیادہ نمبر آ جائیں, تمہاری پوزیشن آ جائے تو کیا ہی بات ہے. تمہارے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہو, تمہیں ایک خوبصورت سی بیوی مل جائے, کیونکہ خوشحال گھرانہ ہو, 2 بچے ہوں, ان کو بھی جو ہے وہ اچھے اسکول میں داخل کرا دو, اچھے نہیں بلکہ مہنگے اسکول میں داخل کرا دو, میرے کپڑے جو ہے وہ بڑے برانڈڈ اس سے لوں, یہ میری کامیابی ہے. میں جس نتیجے پر, کیونکہ 40 سال ہو چکے ہیں مجھے اس فیلڈ میں. اچھا. ٹھیک ہے. اس 40 سال میں اور میرا موضوع بھی پرسنل ڈیولپمنٹ, کامیابی رہا ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں جی اسی گفتگو کے تناظر میں کہ چلیں آپ ہمیں ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے, جی بالکل, ایک بڑے طالب علم کی حیثیت سے آپ نے بتائیں کہ کامیابی کیا ہے. کامیابی دراصل تو میں یہ کہوں گا کہ کامیابی دراصل آپ کے وہ ان اہداف کی تکمیل ہے جو آپ نے سوچ رکھے ہیں اپنی زندگی میں. بس مسئلہ یہ ہے کہ سوچ یہ رکھا, جو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی تھی, اب وہ اوبویسلی وہ جو سوسائٹی نے بلڈ کیا ہے, یا میرے اماں ابا نے مجھ سے بچپن سے یہی بات کہی, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, تو یہی ہے. پھر جو کزن ہمارا سعودی عرب چلا گیا, دبئی چلا گیا, کینیڈا چلا گیا, تو بتایا دیکھو یہ کامیابی ہے, وہ جو کر رہے وہ کامیابی, تم نے بھی وہی کرنا. تو میرے پاس تو کامیابی کا وہی تصور بنا ہوا ہے, اور اب اس وقت جتنی بھی نیچے نسل تیار ہو رہی ہے اس کے پاس بھی یہی ہے. تو الٹیمیٹ ان کا تو گول وہی ہے. وہ بولتے ہیں یار زیادہ, ابھی تو جتنے یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, انفلوئنسرز ہیں, وہ سب بتاتے ہیں کہ یار دیکھو اگر تم اس نہج پر پہنچ گئے, یہ گاڑی تمہارے پاس آ گئی, یہ والا بنگلہ آ گیا, یہ گھر آ گیا, تم ایک اچھا پیسہ کما رہے ہو, تم فورن ٹرپس کر رہے ہو, یو آر سکسیزفل. جی. تو وہ تو اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں, اسی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوئی ہے مطلب یہ جنونلی یہ ٹھیک ہے, یہ کامیابی کا تصور جو وہ کر رہے ہیں ان کے پاس تو یہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہی آپ کے ابھی سوال میں بھی یہ لفظ موجود ہے سوسائٹی کا, کہ سوسائٹی نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ایسا ہی ہے. ایک کوچ کی حیثیت سے اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے طالب علم کی حیثیت سے ہم جو نے اساتذہ سے جو تقریباً 150 سال کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی جو اسٹڈیز ہیں, اور وہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سیکھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل چیز یہ ہے, اصل کامیابی یہ ہے کہ جس کے لیے قدرت نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. پھر اس میں یہ مثال بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی اگر اتنا پیسہ کمانا کامیابی ہے, یہ سب کچھ ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ پریشان ہوتے ہیں. اور ہیپینس کوچ کی حیثیت سے میرے پاس جو ہے وہ عام طور پر وہ طبقہ نہیں آتا جو اوسط درجے کی کمائی کما رہا ہے. میرے پاس ایگزیکٹو کلاس آتی ہے جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کامیابی وہ نہیں ہے,
کیونکہ وہ پیسہ تو بظاہر کما رہے ہیں. تو پھر کامیابی کیا چیز ہے؟ آپ کو جو ہے وہ ماہرین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو قدرت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح بات ہے، بالکل. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہے سیلف ڈسکوری. اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ تلاش کریں کہ میری نیچرل اسٹرینتھس کیا ہیں، اور اس پہ 100 سال سے لوگوں نے کام کیا ہے. آپ MBTI کو لے لیں، آپ کارل یونگ کی 16 اسٹرینتھ پرسنالٹی فیکٹرز کو لے لیں، اور 2009 کی اسٹرینتھ سائیکالوجی کو لے لیں ڈاکٹر ڈونلڈ کلفٹن کی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اور درجنوں موجود ہیں. ان سب نے کہا کہ جی آغاز ہوتا ہے آپ کی کامیابی کا یا کامیاب زندگی کا آپ کی سیلف اویئرنیس سے، سیلف ڈسکوری سے، جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. چونکہ ہم سیلف ڈسکوری نہیں کرتے، پہلا قدم نہیں کرتے، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، پھر ان کے والدین اس کو جو ہے وہ فطرت سے ہٹاتے ہیں. تو پہلے ہمارے والدین ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ہے، پھر ہماری ایجوکیشن ہے، پھر ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر ہمارا میڈیا ہے. یہ سب مل کر جو ہے ہمیں فطرت سے ہٹاتے چلے جاتے ہیں. جب وہ فطرت سے ہٹاتے چلے جاتے ہیں تو انسانی شخصیت کے 3 لیول ہیں جسے ہم سیلف کہتے ہیں. پہلا ہے اوریجنل سیلف، جینین سیلف. یہ نیچرل سیلف ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا. یہ سمجھ لیے کہ وہ آپ کی گٹھلی ہے، تخم ہے. صحیح ہے. اس کے بعد آپ کی پیرنٹنگ، دیگر تربیت، ماحول، تعلیم وغیرہ وغیرہ کے ساتھ آپ کا آؤٹر سیلف بنتا ہے. آؤٹر سیلف بنتا ہے، اور پھر تیسرا آپ کے اوپر ایک اور خول چڑھتا ہے. آؤٹر سیلف نیچرل نہیں ہوتا ہے. یہ ہم آج جو کچھ ہیں وہ زیادہ تر کا آؤٹر سیلف ہوتا ہے. تیسرا ہے پریٹینڈ سیلف. میں دنیا کو کیسا دکھائی دینا چاہتا ہوں. میں دبلا پتلا سا ہوں، میں جو ہوں انڈر ویٹ ہوں. ٹھیک ہے، میں پریٹینڈ کرتا ہوں کہ نہیں یار میں تو بڑا ہیلدی ہوں. ہیلدی تو اللہ کا شکر ہوں. ٹھیک ہے، ارے یہ کہ میں انڈر ویٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میرا ویٹ بالکل نارمل ہے، جیسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے، اس کی آمدنی اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا کچن چلا سکے، لیکن وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ میری آمدنی بہت تگڑی ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے، چشمہ برانڈ کا لگاتا ہے، جوتا بہت مہنگے اسٹور سے خریدتا ہے. یہ وہ پریٹینڈ کر رہا ہے. یہ آؤٹر سیلف سے بھی زیادہ بگڑا ہوا معاملہ ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ہاں والدین آج کل خاص طور پہ جو پریٹینڈ کرنا سکھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمیں انگریزی نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، کیونکہ میں تو چونکہ میرا تعلق تو انگلش اور اردو دونوں کے ساتھ ہے، میں سکھاتا ہوں انگلش ٹرانسلیشن. تو آپ کو ایگزیکٹو کلاس کے لوگ بھی انگریزی سمجھنے والے نہیں ملیں گے. لیکن ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، دسترخوان لگا ہوا ہے، بیٹے ذرا اسپون اٹھائیے گا، او ذرا دیکھیں مجھے رائس تو دیجیے گا، او تھینک یو. تو میں تو کبھی بہن بھائی وغیرہ گھر میں دعوت ہوتی ہے اور اس قسم کی کوئی وہ ہوتی ہے، تو میں تو بغیر تکلف کے سب کو ٹوک دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے آپ رائس مت دیں، مجھے چاول دے دیں. اچھا، اب کوئی پوچھے گا یہ اسپون اٹھائیے گا، میں نے کہا ہمارے گھر میں تو اسپون ہے ہی نہیں. وہ جو اچھا آپ چمچے کی بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ پریٹینڈ سیلف. مجھے انگریزی آتی نہیں ہے. ابھی بھائی انگریزی آتی ہے تو پھر پورا جملہ بولو نا. یہ چیز ہمارے پورے معاشرے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور جتنے بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے والدین اس انزائٹی کو، اس جھوٹ، منافقت اور فریب کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں. اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیونکہ جو ہے نہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے، اور وہ بن نہیں پا رہے نا ایکچوئل میں، وہ ہے بھی نہیں. وہی والی بات ہے کہ بلی کچھ بھی کر لے، شیر تو نہیں بن سکتی نا. مطلب وہ رہے گی تو
بلی یہ مسئلہ لیکن ہے بہرحال بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اس طرح آپ نے بتایا کہ نوجوانوں کے اندر بہرحال بہت تیزی سے انزائٹی اور ڈپریشن کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسے اسٹیٹس ہیں, کوئی فگرز ہیں جن سے پتہ چل رہے کہ یہ نوجوانوں کی اب یہ ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں یا ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یا آپ ایز اے کوچ بھی آپ کے پاس ایسے کیسز ہوں؟ جی پاکستان میں WHO کی فگرز کے مطابق پاکستان میں 8,500 سے 9,000 پاکستانی ہر سال خودکشی کر رہے ہیں. یہ WHO کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور شفا ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کی کچھ عرصے پہلے ایک خبر میں ان کا بیان چھپا تھا اخبار میں کہ پاکستان کی 25% لوگ جو ہے وہ خودکشی کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اور اس میں 25 سے یعنی اسٹریس انزائٹی وغیرہ ان کے اندر بڑھ چکا ہے, اور جس میں سے 25% وہ لوگ ہیں جو کہ 15 سے 25 سال کے نوجوان ہیں. خودکشی کا رجحان نوجوانوں میں زیادہ ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں پروان چڑھ رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی WHO نے یہ فگرز پیش کیے ہیں, اعداد و شمار پیش کیے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بھی کم بتائے ہیں انہوں نے. اس کی وجہ یہ کہ یہ تو وہ فگرز ہیں جو اخبار میں آ جاتے ہیں, بڑے شہروں میں پتہ چل جاتے ہیں, چھوٹے شہروں گاؤں دیہات میں تو پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح ہے, خاموشی کے ساتھ جو ہے تدفین کر دی جاتی ہے. پھر پوری دنیا کے حوالے سے آپ اور کچھ بھی نہیں کریں, آپ گوگل کیجئے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے اور یہ فگرز آپ نکال لیجئے. پاکستان کے فگرز آپ کو الگ سے مل جائیں گے, کیونکہ ہر ملک کے لحاظ سے آج تو یہ بہت چیزیں جو بہت آپ کے جو ہے وہ فنگر ٹپس پر موجود ہیں, آپ کو یہ مل جائیں گی. اچھا, یہ آپ کا ماشاءاللہ ایک طویل تجربہ یا کہہ لیجیے ٹائم جو ہے وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا گزرا ہے, اور ابھی بھی یقیناً آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو آپ نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا یا ان کے ساتھ کو آتھر کے طور پہ آپ موجود ہیں. تو میں جاننا چاہ رہا تھا یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا, یہ تعلق کیسا رہا, اور کیا پروجیکٹس ہیں جو آپ نے کیے ہیں, اور اس کا کیا امپیکٹ آپ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو نظر آتا ہے, اور کیا تحریک آپ کو ملی کہ آپ نے پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا؟ قاسم علی شاہ صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ 2006 کا ہے. اچھا. کامیابی ڈائجسٹ میں نکالتا تھا, تو کامیابی ڈائجسٹ پورے پاکستان میں جایا کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ شاہ صاحب نے جو ہمارے ایجنٹ ہیں لاہور میں, وہ پورے شہر میں کامیابی ڈائجسٹ سرکولیٹ کرتے تھے ہاکرز کے پاس. تو شاہ صاحب نے میگزین دیکھا, تو اس زمانے میں قاسم علی شاہ اکیڈمی وہ چلا رہے تھے, تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, فیس بک وغیرہ نہیں تھا, تو شاہ صاحب اس زمانے میں اتنے معروف تو نہیں تھے. تو کامیابی ڈائجسٹ دیکھا تو شاہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, فون کیا, انہوں نے اپنا تعارف کروایا, مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر انہوں نے باقاعدگی سے اپنا ایک مضمون مجھے بھیجنا شروع کیا. تو 2006 سے اگلے کئی سال تک ہر شمارے میں کام شاہ صاحب کا ایک آرٹیکل ان کی تصویر کے ساتھ, ان کے تعارف کے ساتھ شائع ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی. میرا خیال میں کوئی 2014 یا 15 جب فیس بک عام ہونا شروع ہو گیا تھا, انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بڑھ گئی تھی, تو ان کی شاید درجن کے 13 کے نام سے جو ان کی ایک ویڈیو تھی وہ شاید وائرل ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاصا جو ہے وہ ایک بوم دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر شاہ صاحب نے مجھے کتاب دی, اپنی 2-3 کتابیں مجھے دیں کاپی ایڈیٹنگ کے لیے, وہ میں نے شاہ صاحب کو کتابیں تیار کر کے دیں. اس سے پہلے شاہ صاحب کی صرف ایک کتاب تھی جو ان کے اقوال پر مشتمل تھی, شاید ذرا نم ہو کے نام سے, یا اب میری ذہن میں نہیں ہے, ایک چھوٹی سی کتاب تھی معین سی. وہ کتابیں میں نے, وہ 3-4 کتابیں تیار ہو گئی. بنیادی طور پہ وہ جو شاہ صاحب کے اس گزشتہ کئی سال کے جو لیکچرز تھے, ان لیکچرز کی وہ ٹرانسکرپشن تھی. پھر میں نے اس کو ایڈٹ کیا, اور وہ پھر وہ سوچ کا ہمالیہ, اونچی اڑان, اور اس طریقے سے اور 3-4 کتابیں وجود میں آئی تھیں. تو شاہ صاحب نے 2016 کے آخر میں یا 2017 کی بالکل شروع میں یہاں کراچی آتے تھے اپنی ٹریننگز کے لیے. مجھ سے کہا کہ آپ میں جو ہوں نا باقاعدہ, کیونکہ ابھی تک میں فرد کی حیثیت سے کام کر رہا تھا, لیکن اب جو ہے میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں, تو ظاہر ہے کہ ایک اکیلا 2-11 والی بات ہے, تو اب مجھے آپ کی باقاعدہ ضرورت ہے. تو 1 اپریل 2017 کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی ہے. جنوری-فروری 2017 میں شاہ صاحب سے سارے معاملات طے ہوئے, اور میں پھر چھوٹی عید کے فوراً بعد, جون میں عید تھی 2017 کی بات ہے, اور میں اس کے چند روز کے بعد میں
لاہور چلا گیا. اچھا آپ شفٹ ہو گئے وہاں؟ میں وہاں پہ باقاعدہ شفٹ ہوا کہ مجھے وہاں جانا. بیگم کو نہیں پتا تھا کیونکہ اگر بیگم کو بتا دیتا پھر بیگم نے مجھے جانا ہی نہیں دینا تھا. تو میں وہاں چلا گیا. جولائی 2017 سے اگست دسمبر 2018 تک جو ہے یہ سلسلہ باقاعدہ رہا. اور ایز ہیڈ آف پبلیکیشن کے طور پہ میں نے وہاں پہ کام کیا. تو وہاں پر جتنے سوشل میڈیا پہ ان کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی ان کو میں دیکھتا تھا. پھر اس کے ساتھ وہاں پر ان کی کتابیں تھیں. اپنی تلاش پروجیکٹ تھا. پھر ساتھ میں قاسم علی شاہ جب ٹریننگز کرواتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ بھی کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ وہ ان کی محبت ہے. میں اپنے آپ کو ٹرینر نہیں مانتا ٹھیک ہے, لیکن ان کی محبت تھی کہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے. تو اس سے میرے کانفیڈنس میں یقیناً اضافہ ہوا. پھر انہی دنوں میں یہ جو میرا عرصہ ہے, اسی دوران میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جتنی ویڈیو ڈاکومنٹریز آئی ہیں اس دوران میں, ٹیپو سلطان پر آئی ہے, اس کے علاوہ رومی پر شاید تھی. مطلب کوئی آپ نے وائس اوور بھی کیا جو ان کا ایک پروجیکٹ تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا. جی انفوٹیویشن. پھر ایسا ہوا کہ کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ خاصا بڑھ رہا تھا تو ڈاکومنٹریز بھی تو کام چل رہا تھا, وہ تو بہت ایک سنجیدہ کام ہے نا. تو ڈاکومنٹریز میں نے تیار کی. پھر شاہ صاحب نے ہمیں آئیڈیا دیا, یہ بات ہے شاید فروری مارچ 2018 کی. تو کیونکہ بک سمریز انڈیا سے بھی یوٹیوب چینلز آ رہے تھے, یورپ اور امریکہ کے تو یوٹیوب چینل بک سمریز کے کئی تھے اور لوگ انہیں پسند کر رہے تھے. تو شاہ صاحب نے مجھے یہ آئیڈیا دیا. میں نے کہا جی بالکل یہ تو بہت زبردست چیز ہے, ہو جائے گی. تو پھر یہ طے ہوا کہ اب ہمیں وہ پھر میں تھا اس پروجیکٹ میں. شاہ صاحب نے میرے ساتھ جو ہے وہ ایک انم معین نظامی ایک لڑکی تھی ہمارے ساتھ, تو ہم تینوں مل کر جو ہے وہ اس کے اوپر غور فکر شروع کیا. پھر انفوٹیویشن کے نام سے, انفارمیشن پلس موٹیویشن, یہ جو ہے ایک نام وجود میں آیا. اور پھر اس کا ڈومین بھی لیا گیا اور یوٹیوب پر اس کو ایک چینل بنایا گیا. تو میں تقریباً یعنی پورے دن پہ, کیونکہ اس میں ریسرچ کرنی پڑتی تھی مجھے, پوری کتابیں دیکھنی پڑھنی بھی پڑتی تھیں. اور پھر تو ایک ایوریج 2 میں کتابوں کی بک سمری پورے دن میں تیار کر پاتا تھا. اچھا. تو وہ میں نے پہلے مرحلے میں پہلے فیز میں 120 یا 125 کے قریب میں نے ویڈیوز اسکرپٹس تیار کیے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ اسکرپٹ تیار کرتا تھا, پھر انم اور میں بیٹھ کر اس کی وائس اوور کرتے تھے. پھر انم ہی اس کو, ہمارے پاس ایک وائٹ بورڈ اینیمیشن کا سافٹ ویئر تھا جو باقاعدہ لائسنس سافٹ ویئر ہم نے خریدا تھا فاؤنڈیشن کے لیے, اور وہ اس پر پھر وہ انم وہ ویڈیوز بنتی تھی, جی ویڈیوز بناتی تھیں, وہ پھر اس پہ جاتی تھی. وہ الحمدللہ بہت وائرل ہوا, لوگوں نے جو ہے پسند کیا. اس میں جو وائس اوور تھا وہ بھی میرا ہی ہوا کرتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قاسم علی شاہ صاحب کی پاپولیرٹی ہے اس میں کس چیز نے بنیادی کردار ادا کیا ہے, جو بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دم پاپولیرٹی ادا کر دیتا ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی نہ کوئی فیکٹر تو ہوتا ہے, یا آپ نے اتنا ساتھ ان کے رہے ہیں, تو آپ کو کیا اندازہ ہوا اس معاملے؟ کہ پہلی بات تو میں آپ سے یس کروں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ہم سوشل میڈیا پر کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک پوری رائے قائم کر لیتے ہیں. وہ ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے اور وہ حقیقت نہیں ہوتا. صحیح. میں کسی کے بارے میں, میرا مزاج ہے کسی کے بارے میں بھی بات کرتے میں بہت محتاط رہتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اگر کسی کے بارے میں بات کروں گا, چاہے تنقیدی ہو یا تعریفی ہو تحسینی ہو, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بارکیف جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک استناد پیدا کرتی ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یار, جب تک آپ کا کسی آدمی سے براہ راست واسطہ نہیں پڑو, کسی کے بارے میں جو ہے آپ رائے قائم نہ کریں. خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ کو, سوشل میڈیا تو حقیقت ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے, آپ ہوتا کچھ دکھاتے کچھ. ایسے ہی ہے, بالکل حقیقت. شاہ صاحب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا 2006 سے لے کر اور آج تک الحمدللہ. جی بالکل. ہاں, اور آج بھی میں یہاں پر موجود ہوں, شاہ صاحب کے ساتھ تعلق ہے, اور میں یعنی ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. اور پلس یہ کہ ان کے ساتھ کئی پروجیکٹس پر کام بھی کیا ہے. اس 20 سال میں شاہ صاحب کو میں نے جیسا پایا تو, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جن چیزوں سے نوازا ہے, تو میں ذاتی طور پہ, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ذاتی طور پر میں نے ان کے اندر جو اوصاف دیکھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
اتنا نوازا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر کوئی تصنع نہیں ہے, بناوٹ تصنع نہیں ہے, تصنع اور بناوٹ بالکل نہیں ہے. وہ جیسے ہیں, جیسے آپ کو دکھتے ہیں, وہ اندر سے بھی ویسے ہی ہیں. بڑی بات ہے یہ, ٹھیک ہے. اور حالانکہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی دونوں قسم کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق اکثر کو ملتا ہے, لیکن شاہ صاحب کے ساتھ ایسا کوئی میں نے جو کچھ دیکھا نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں میں نے, اور ان کے ساتھ جو ہے میٹنگز بھی بڑی بڑی ہوئی ہیں, تو کوئی چیز ان کے اندر نہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کے اندر عاجزی ہے, انکسار ہے. اتنے بڑے لیول پہ جب آدمی پہنچ جاتا ہے نا, تو آج بھی اگر کسی سلسلے میں مجھے ان سے کوئی مشورہ کرنا ہے اور ان کے پاس فراغت ہے, وہ سفر پہ نہیں ہے, تو آپ یقین کریں میں نے انہیں میسج کیا, واٹس ایپ میسج کیا, کھٹ کر کے ان کا اگلے چند منٹ کے اندر اندر جواب آ جاتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں, لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے اصل میں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بانٹتے بہت ہیں. اپنی ٹریننگز میں بھی انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے, درجن 13 کا ہوتا ہے جو یہ درجن 13 والی چیز ہے. پھر ایک مشہور واقعہ مجھے ابھی یاد آ گیا, وہ ہاسپٹیلٹی ان میں ان کی زیادہ تر ٹریننگز ہوتی تھیں. 2017 کی بات ہے, جب وہ ان کا اپنی تلاش والا ایک پروگرام تھا, اور اس میں اکثر وہ ذکر کیا کرتے تھے. تو کہنے لگے جی میں اسی ہال میں موجود تھا, کمی بیشی معاف کیجیے گا, ٹھیک ہے. شاہ صاحب کہنے لگے میں اسی ہال میں موجود تھا, اور میں جو ہے ایک بہت ہی مہنگی ٹریننگ, ایک ٹرینر آئے ہوئے تھے کراچی سے, اور بہت ہی مہنگی ٹریننگ میں نے ان کی یہاں پر لی, اور وہ جب کوئی سوال کرتے تھے بہت سی چیزیں جو وہ چھپا لیتے تھے. وہ سنا میں نے جی. تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ جب کوئی سوال بھی کرتا تو وہ جو ٹرینر ہیں, حالانکہ انہوں نے تگڑی فیس لی تھی, اس کے باوجود وہ کئی چیزیں جواب دیتے ہوئے چھپا لیتے تھے. تو شاہ صاحب کہنے لگے میں تو ٹریننگ میں اس زمانے میں نہیں آیا تھا, لیکن میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں چھپاؤں گا. وہ ٹرینر آج وہیں کا وہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ آپ جب بانٹیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بانٹے ہوئے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آپ کو دے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بانٹنا یا تقسیم کرنا پیسے کی مد نہیں, پیسے کی مد نہیں, نہیں 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 نہیں. ہر چیز آپ پیسہ بانٹیں گے اللہ آپ کو اور زیادہ کئی گنا زیادہ پیسہ دے گا. آپ عزت بانٹیں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عزت دے گا. آپ کسی کو ریفر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کو ریفرنس کا ذریعہ بنا دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ تین چیزیں شاہ صاحب کی جو میں نے ان کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق میں نے ریئلائز کی, وہ میں آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ماشاءاللہ آپ نے کیونکہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بڑی تعداد میں کتابوں کا ترجمہ, میں نے کہا میں خود بھی آپ کی وہ کتابیں پڑھتا رہا ہوں, اور ابھی بھی جہاں نظر آ جاتی ہے کوئی نئی کتاب تو میں اس کو لے کے مطالعہ کرتا ہوں. تو وہ ٹرانسلیشن مجھے پڑھنے کا آپ کی وجہ سے کافی ساری کتابوں کا اتفاق ہوا. آپ کو لگتا ہے ابھی نوجوانوں کے اندر مطالعے کا شوق اور ذوق باقی ہے ایسا کچھ؟ ابھی بھی پڑھتے ہیں لوگ کتاب؟ پاکستان کے تناظر میں بات کر رہے ہیں یا میں تو ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں, اردو پڑھنے والے جو ہیں, اور کیونکہ آپ کی کتاب ہوتی مطلب ایک جو ابھی اپنی نئی زندگی میں شامل ہو رہا ہے اس کو بہت زیادہ سیلف ہیلپ, تو دس از کالڈ نا, تو وہ اس کو آپ کو لگتا ہے ابھی پڑھ رہے ہیں لوگ, مطالعہ کرتے ہیں؟ بالکل پڑھ رہے ہیں. اچھا. لیکن ٹیسٹ بدل گیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی پڑھنے والے کم ہو گئے. میں ذاتی طور پہ, بلکہ آپ کو سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں بھی ملیں گی کہ جی آخری صدی ہے کتابوں کی آخری صدی. میں اس خیال سے شدید اختلاف کرتا ہوں. اچھا. ذاتی طور میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا. اگر آپ کہیں کہ جی آپ کوئی مجرب, آپ کوئی مصدقہ دلیل دیں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح. لیکن میرے اندر کی آواز ہے یہ, اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کتاب کی آخری صدی ہوتی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو کسی ایسے میڈیم میں نازل فرماتا جو مرتے دم تک رہے گا, جو قیامت تک رہے گا, تو وہ یہی رہے گا. تو یہ میرے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. صحیح ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن قیامت تک رہے گا, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کتاب قیامت تک رہے گی. دوسرے یہ کہ کتاب جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ بدلا ہے اور اس کی شکل بدلی ہے. پہلے آپ کو پتوں پہ کتابیں ملتی تھیں, اس سے پہلے پتھروں پہ ملتی تھیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, پھر چھال پر کتابیں آ گئیں. ٹھیک ہے, پھر کاغذ ایجاد ہوا تو کاغذ پر آنے لگیں. آج کاغذ بھی جو ہے وہ آپ کو درختوں سے بنانی پڑتی ہے, تو آج کاغذ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ گرینری کے لیے گرین اس کے لیے آپ کے لیے ماحول کے لیے خطرناک ہے, مضر ہے. تو آج آپ ای بک پر آ گئے. کتاب ختم نہیں ہوئی,
کتاب کی شکل ضرور بدل گئی ہے اور وہ آئندہ بھی بدلے گی. ہو سکتا ہے ای بک کے بجائے کوئی اور چیز آ جائے تو وہ بدلے گی ضرور. اچھا اب میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی بنیادی طور پہ چلیں اس پہ تو ہم بہت بات کر چکے ہیں ابتدا میں بھی اور کرتے ہی رہتے ہیں اور ہوتی رہے گی شاید کہ جو نوجوان نسل ہے جس کو ہم جین زی بول رہے ہیں جو ابھی موجود ہے, لیکن کچھ بنیادی چیزیں ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنے چاہیے زندگی میں, یا یہ کتابیں ہیں جن سے ان کو مدد لینی چاہیے؟ ابھی آپ نے کتاب کا بالکل ابتدا میں ذکر کیا تھا 7 Habits of Highly Effective People. آپ کے خیال میں اور ایسی کہ یار یہ کم سے کم چلو کچھ نہیں پڑھ پا رہے, کم سے کم یہ 4-5 کتابیں تو آپ زندگی میں لازماً پڑھ لو یار, کم آپ کو کام آئیں گی, یا کیا اور کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو آپ کے خیال میں ہمارے نوجوانوں کو اپنے اندر اس کو پینٹریٹ کرنا چاہیے یا اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ شعور والدین کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری جو والدین کی حیثیت سے ان پر فطرت نے, اس نظام نے عائد کی ہے, اس ذمہ داری کو ادا کریں ٹھیک والدین کی حیثیت سے. اور اس میں ڈیجیٹل ورلڈ کی بجائے آپ اپنے بچوں کو ریئل ورلڈ میں پروان چڑھائیں. ٹھیک. میں پھر ڈاکٹر جوناتھن ہیٹ ہی کی مثال دوں گا جس کا ترجمہ مضطرب نسل کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈیجیٹل ورلڈ میں پروان چڑھانے کی بجائے آپ ریئل ورلڈ میں, حقیقی دنیا میں پروان چڑھائیں. اور جیسے کہ اب پوری دنیا میں قانون سازی ہو چکی ہے, 16 برس کی عمر تک انہیں ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رکھیے. اچھا. اگر کوئی اسکول آپ کو یہ لارے لپے دے رہا ہے ٹھیک ہے, آپ کو جو یہ دلکشی پیش کر رہا ہے کہ ہم آپ کے بچے کو جو ہے وہ اس ایسے انوائرمنٹ میں آپ کے بچے کو رکھیں گے جو ڈیجیٹل ڈیوائسز میں ہے, تو بھائی آپ کے بچے کا دماغ جو ہے پچی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ مریگے کا مریض بن جائے. تو اپنے بچوں کو ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل ورلڈ سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک. اور اس کو ریئل ورلڈ میں جتنا ایکسپیرینس کرا سکتے ہیں کرائیں. تیسری اہم چیز یہ والدین کے لیے کہ والدین اپنے اندر سے خوف کو نکالیں, ہائے میرا بچہ والی چیز. ڈاکٹر جان کبرزینی کہتے ہیں کہ 12 برس کی عمر سے آپ اپنے بچے کو کمانے پہ لگا دیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 20 سال کا 22 سال کا لڑکا ہے اور وہ اس کی اماں اس کی انگلی پکڑ کے لے کے جا رہی ہیں کالج میں ایڈمیشن کرانے کے لیے. ایسے ہی. تو وہ پھر بڑا ہو کر جو ہے جب 25 سے 30 برس کی عمر میں جب پروفیشنل لائف میں جا گے تو وہ کیا کام کرے گا؟ ہر چیز سے ڈرے گا. اچھا, یہ خوف کیوں آتا ہے؟ یہ اصل میں والدین کے اندر یہ خوف ہوتا ہے. تو آپ 12 برس کی عمر پر بچوں کو لگائیں کام کے اوپر. بچوں کا کام کرنے کا یہ جب وہ نوجوان بچوں کی ظاہر ہے 12-13 برس کی عمر تک تو ان کو اتنا وہ شعور نہیں ہوتا, اس لیے اس سے پہلے جو ہے والدین کا کام میں نے بتایا. اب جو 12-13 سال کے نوجوان ہو گئے ہیں انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بھی جہاں تک ضرورت ہے صرف وہاں تک ڈیجیٹل ڈیوائس کا استعمال کریں. کہاں تک ضرورت ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کو اپنے گھر سے والوں سے رہنا ہے تو آپ اپنا کی پیڈ والا فون استعمال کریں, وہ آپ کے لیے کافی ہے والدین سے گھر والوں سے کنیکٹ رہنے کے لیے. دوسرے, آپ طے کریں کہ آپ نے اگر واٹس ایپ بھی چیک کرنا ہے تو واٹس ایپ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں صرف 2 بار واٹس ایپ چیک کریں. اچھا. 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں. واٹس ایپ کو ایمرجنسی کمیونیکیشن کے لیے نہیں بنایا گیا. ہمارے یہاں اب جو ہوتا ہے نا کہ ادھر جو ہے سلام پھیرو اور کھٹک سے دیکھ رہے ہیں کہ یار نماز قبول ہوئی کہ نہیں, نماز قبول ہوئی کہ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا نہیں ہے. اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار گرین کلر آ گیا, دیکھ تو لیا, اب جواب کب آتا ہے؟ نہیں. واٹس ایپ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. واٹس ایپ جو ہے آپ مصروف ہیں, جب آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے آپ چیک کر لیں گے, ٹھیک ہے, یا دوپہر یا شام میں جب آپ جو ہے وہ قیلولے سے فارغ ہوئے اس وقت چیک کر لیں گے. 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. آپ صبح کو جم جانا چاہتے ہیں, جم جائیں. آپ سوئمنگ کریں, سوئمنگ پول اگر قریب میں نہیں ہے تو آپ کم از کم صبح میں پارک موجود ہیں, پارک بھی موجود نہیں ہے تو آپ سائیکل چھوٹی سی لے لیں, اسپورٹ سائیکل لے لیں, یا پیدل آپ جاگنگ کریں. یہ آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا انکار کر کے اس سے بچ نہیں سکتے, اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اور فطرت جو ہے, فطرت میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بڑی انصاف پسند ہے. اگر آپ فطرت کو فالو نہیں کریں گے اپنا بدلہ لے گی آپ سے. صحیح بات. آج نہیں, 30 برس 35 برس کی عمر کے بعد آپ سے بدلہ لے گی. اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد ضرور بنائیں. ٹھیک. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد وہ ہونا چاہیے کہ جس سے میری صلاحیتوں کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکے. اور وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے,
کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, صرف پیسہ کمانا ہے, پیسہ تو آپ کو ملے گا ہر حال میں, وہ کہیں نہیں گیا. ایسے ہی مقصد نہیں ہے آپ کا, ویژن نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جانور اور انسان میں سوائے مقصد کے فرق کے کوئی اور فرق نہیں. عرفان بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے بہت اہم موضوعات پر ہم سے گفتگو کی ہے, اور یقیناً اس پہ کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں جو یقیناً یعنی ہر موضوع کے اندر سے بھی ایک موضوع اس میں پنہا ہے جس کے اوپر بہت ساری بات ہو سکتی ہے, لیکن آبویسلی ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے ہم اس کے اندر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت بھی دیں گے, اور میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں جن پہ آپ کا کام کیا وہ بھی ایک تجربہ ہے پورا, تو ان کے اوپر بھی بات کی جائے, تو وہ بھی اس میں بھی بڑا جو ہے نا وہ سیکھنے کو یقیناً بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج بہت ایک ان ٹیپ موضوعات کے اوپر آپ کہہ لیجئے جس کے اوپر عام طور پہ گفتگو نہیں ہوتی, اور بڑے اجنبی ہو گئی ہیں باتیں اب تو. یعنی آپ اگر بولیں کہ موبائل یوز نہیں کرو, اگر آپ بولیں کہ اسکرین کا ٹائم کم کر دو, ڈیجیٹل دنیا سے باہر آ جاؤ, تو لوگ بولیں گے یار یہ بے وقوفوں کی بات کر رہے ہیں, یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ جن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے شاید. لیکن بہرحال اب دنیا اصل کی طرف واپس لوٹ رہی ہے, پوری دنیا ہی لوٹ رہی ہے. انہوں نے بین کر دیا ہے, وہ نیچرل ورلڈ کے اندر لے کر آ رہے ہیں, بچوں کو باہر کلاس روم سے باہر لے جا رہے ہیں, وہ نیچرل انوائرمنٹ میں لے آ رہے ہیں. تو ایسا ہی ہے. تو عرفان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کی اس جو آپ جس پہ کام کر رہے ہیں اس سے نوجوان خاص طور پہ نئی نسل بہت اس سے فائدہ اٹھائے, اور آپ اسی طرح اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کو نوجوانوں کے لیے اور نئی نسل اور قوم کے لیے لگاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں آپ کو برکت دے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جناب ہمارے ساتھ سید عرفان احمد صاحب موجود تھے, اور بڑی یونیک قسم کی گفتگو آج ہمیں سننے کو ملی ہے جو عام طور پہ ہمارے کان جس سے واقف نہیں ہوتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جاگ کے اس پلیٹ فارم سے آپ تک وہ گفتگو پہنچائیں جو عام طور پہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہوتی ہے, ہم سننے کو نہیں ملتی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز ملتی رہیں. بہت شکریہ.